ہنگری یورپ کا ایک نسبتاً چھوٹا ملک ہے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کی طرح اس کے بھی دو قصبے ہوا کرتے تھے جنہیں دریا ایک دوسرے سے جدا کرتا تھا۔ ان دونوں کو ملانے کے لیے ایک پل تعمیر ہوا۔ اس کی وجہ سے دونوں شہر یکجا ہو کر بڈاپیسٹ کہلائے اور اکائی کی صورت ہنگری کا دارالحکومت بن گئے۔ بہت تاریخی اور خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر کا ذکر مگر مقصود نہیں کہ توجہ در حقیقت ہنگری کے ان دنوں مرد آہن ہوئے وکٹر اوربان پر مرکوز رکھنا ہے، جو گزشتہ 10 برسوں سے اس ملک کا وزیر اعظم ہے۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد ہنگری جمہوری بن گیا تھا، یورپی یونین میں بھی شامل ہو گیا۔ وہاں کئی ایسے علمی ادارے قائم ہوئے جو جمہوری فکر کو توانا تر بنانے کے لیے سماجی تحقیق پر توجہ مبذول رکھتے۔ ان اداروں کی وجہ سے امید یہ ابھری کہ ہنگری جمہوریت اور انسانی حقوق کے حوالے سے دنیا کا نظریاتی مرکز بن جائے گا۔ اوربان کو مگر یہ تمام چونچلے پسند نہیں آئے۔ ہنگری کے عوام کو اس نے وطن پرستی اور روزمرہ زندگی کی ضروریات سے نمردآزماں ہونے کے نام پر متحرک کیا۔ دیدہ ور کی صورت نمودار ہو کر بالآخر وہاں کا مرد آہن بن گیا۔ یورپ کے جمہوریت نواز کہلاتے حلقے اس کی بابت انتہائی شرمندہ محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں مگر سمجھ نہیں آ رہی کہ اوربان کو قابو میں کیسے لائیں۔ یورپ کے مقابلے میں دنیا کی واحد سپر طاقت کہلاتا امریکہ ہے۔ وہاں موجود ٹرمپ کے جنونی حامی وکٹر اوربان کو مگر ہیرو کی صورت لے رہے ہیں۔ بہت شدت سے دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ کو بھی اوربان جیسا رہنما نصیب ہو جائے تو وہاں کی سفید فام اکثریت وطن پرست ہو جائے گی، خاندانی نظام کا احترام کرے گی، مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو ان کی اوقات میں رکھے گی۔ چند دن قبل یہ پیغام اجاگر کرنے امریکہ کے مشہور و مقبول قدامت پرست ٹی وی چینل فاکس کا ایک مقبول ترین اینکر ہنگری پہنچ گیا۔ اس نے وہاں سے کئی لائیو پروگرام کیے۔ اوربان کی سوچ کو ان کے ذریعے تھا جس کا انتظار والا دیدہ ور بنا کر پیش کرتا رہا۔ امریکہ کے وہ لکھاری جو خود کو ترقی پسند، جمہوریت نواز اور انسانی حقوق کے علمبردار سمجھتے ہیں، اپنے ملک کے بااثر میڈیا پلیٹ فارموں کے ذریعے اوربان کی ستائش بڑی اشیر کے بارے میں نہایت فکر مند محسوس کر رہے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ قطعی آمرانہ مزاج کے حامل ایک متعصب نسل پرست کو امریکی عوام کے لیے ہیرو بنا کر کیوں پیش کیا جا رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کے ایک کالم نگار نے بھی 3 روز قبل اس کے بارے میں ایک لمبا چوڑا مضمون لکھا ہے۔ مذکورہ مضمون میں ایک مشہور ناول نگار جارج آرویل کی ایجاد کردہ ایک اصطلاح کا ذکر بھی ہوا۔ وہ اصطلاح ہے ٹرانسفارمڈ نیشنلزم۔ میں 2 روز تک اس کا اردو متبادل ڈھونڈتا رہا، ناکامی ہوئی۔ سادہ لفظوں میں جارج آرویل کا تجزیہ تھا کہ کسی بھی ملک کے سوچنے سمجھنے والے اپنے معاشرے کی مثبت باتوں اور رویوں سے مطمئن ہونے کے بجائے منفی باتوں اور رویوں کی بابت کڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں مگر یہ خوف بھی لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ اگر مسلسل منفی باتوں اور رویوں پر سخت الفاظ میں اپنے حقیقی جذبات کا اظہار کرتے رہیں تو بالآخر غدار یا ملک دشمن ٹھہرائے جائیں گے۔ ممکنہ الزام کے خوف سے وہ کوئی ایسا ملک ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کی دانست میں پوری دنیا کے لیے قابل تقلید مثالی نظام کی تعمیر میں مصروف ہے۔ ان کی وطن پرستی کی جبلت اس ملک کی ستائش کی جانب منتقل ہو جاتی ہے۔ اسی باعث اس نے ٹرانسفارمڈ کا لفظ استعمال کیا۔ جارج آرویل در حقیقت مذکورہ اصطلاح کے استعمال سے اپنے دور کے ان برطانوی دانشوروں کی بھد اڑا رہا تھا جو سوویت یونین کے متعارف کردہ کمیونسٹ نظام کو دنیا بھر کے لیے قابل تقلید مثالی نظام کی صورت جنونی انداز میں پیش کر رہے تھے۔ ہمارے ہاں کئی ترقی پسند بھی 1990 کی دہائی تک ایسا ہی رویہ اپنائے ہوئے تھے۔ افغان جہاد کی بدولت سوویت یونین ہی نہیں، اس کا متعارف کردہ نظام بھی تاریخ کے کوڑے دان میں چلا گیا۔ لطیفہ یہ بھی ہے کہ کمیونزم کی نظر بظاہر واضح شکست کے باوجود اسی نظام پر آج بھی کاربند ہونے کا دعوے دار ہمارا یار چین، پاکستان ہی نہیں، دنیا کے بے تحاشا ممالک میں قابل رشک
شمار ہوتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم بارہا دہراتے رہتے ہیں کہ اگر انہیں چینی حکمرانوں جیسے اختیارات میسر ہوں تو وہ پاکستان کی تقدیر اپنے خوابوں کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں صدارتی نظام کی فریاد کرتے ہوئے بھی ایسی ہی خواہش کا اظہار ہوتا ہے۔ 1958 سے رونما ہونے والے ایوب خان جیسے دیدہ ور ایسے ہی خواب دکھاتے رہے تھے۔ ایوب خان کے 10، جنرل ضیاء کے 11 اور جنرل مشرف کے 9 برسوں کے باوجود مگر ہم حقیقی معنوں میں بدل نہیں پائے ہیں۔ ان دنوں عمران خان صاحب بھی گزشتہ دیدہ بروں کی طرح ہماری تقدیر بدلنا چاہ رہے ہیں۔ بات چل نکلی ہے، دیکھیں کہاں تک پہنچے۔ ٹرانسفارم نیشنلزم کی اصطلاح نے لیکن مجھے افغان طالبان کے بارے میں سوچنے کو مجبور کر دیا ہے۔ سوشل میڈیا پر حاوی ہوئے پاکستانیوں کی بے پناہ اکثریت نہایت فخر و انبساط سے ان کی حالیہ کامیابیوں کا ذکر کر رہی ہے۔ 9/11 کے بعد امریکہ اس ملک میں جمہوری نظام قائم کرنے کے دعوے سمیت وارد ہوا تھا۔ 20 برس گزر گئے، اربوں ڈالر خرچ ہوئے، ہزاروں جانیں تلف ہوئیں افغانستان میں، لیکن مستحکم اور مثالی جمہوری نظام قائم نہ ہو پایا۔ بالآخر امریکہ نے ہاتھ اٹھا دیے، اس کی افواج افغانستان سے رخصت ہونا شروع ہوئی تو طالبان نہایت سرعت سے وہاں کے مرکزی شہروں کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے۔ 3 لاکھ نفوس پر مشتمل افغان فوج ان کے روبرو ریت کی دیوار ثابت ہو رہی ہے۔ افغانستان کے شہری متوسط طبقے کی بے پناہ اکثریت طالبان کی پیش قدمی کا واحد ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا رہی ہے۔ ہمارے ہاں کے ترقی پسند کہلاتے حلقے بھی وسیع تر تناظر میں ان کے ہم نوا ہیں۔ ہمارے حکمرانوں کو مگر یہ فکر لاحق ہے کہ نام نہاد عالمی میڈیا بھی اسی سوچ کو فروغ دینے میں مشغول ہے۔ اس کی وجہ سے امریکہ کو اپنی خفت مٹانے کے لیے پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانے کا جواز بھی مل سکتا ہے۔ ٹویٹر پر سینکشن پاکستان یعنی پاکستان پر اقتصادی پابندیاں لگاؤ والا ٹرینڈ اسی خواہش کا اندیا دے رہا ہے۔ ہمارے حکمرانوں کی فکر اپنی جگہ بے بنیاد نہیں، ہمارے عوام کی بے پناہ اکثریت مگر افغان باقی کوثار باقی والی سوچ کی حامل ہے۔ افغانستان میں امریکہ کی شکست اسلام کی فتح بھی تصور ہوتی ہے۔ طالبان اس تناظر میں عام پاکستانیوں کو ہیرو ہی نظر آئیں گے۔